سورہ یاسین، اس کا عنوان اللہ کی توحید ہے، آخرت ہے اور رسالت ہے۔ اس میں حضرت حبیب نجار کا واقعہ بھی ہے، اور اس سورت کے اسماء توقیفی میں سے، توقیفی کہتے ہیں جو نام اللہ کی طرف سے عطا ہو گیا، تو یاسین اللہ کی طرف سے دیا گیا نام ہے۔ معنی کیا ہے؟ ایک معنی ہے یا انسان، ایک معنی ہے یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں ہوا اسم من اسماء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے یاسین کے فوراً بعد والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کہا ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ الیاسین، سلام علی الیاسین، مراد ہے کہ سلام ہو آل یاسین پر، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ انہ اسم من اسماء القرآن، کہ یاسین قرآن کے ناموں میں سے ایک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اقرؤوا یاسین علی موتاکم، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اب یہ دونوں طرح سے ہے، کوئی مر چکا ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے سورہ یاسین پڑھو، کسی کی روح نکلنے والی ہے تو نزا کی سختی کو آسان کر دیتی ہے سورہ یاسین کی تلاوت۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچپن میں شدید بیمار پڑ گئے، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ اب آخری وقت آ گیا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی چیز ہے جو بڑی خوفناک شکل میں مجھے نقصان پہنچانا چاہتی، تو فرماتے ہیں کہ وہ چیز میری طرف بڑھ رہی ہے، اچانک بہت خوبصورت شکل میں کوئی وجود آیا اور اس خراب چیز کو وہاں سے مار کر بھگا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس خوبصورت شکل کی شخصیت نے کہا میں سورہ یاسین ہوں۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بخار ختم ہو گیا، اور میرے والد میرے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیماروں کے لیے بھی شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ قلب ہوتا ہے، مرکز، ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ومن قرأ یاسین کتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، اور فرمایا جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قرأ یاسین فی لیلۃ، اگر کسی نے کسی بھی رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی، نیت کیا تھی؟ ابتغاء وجہ اللہ، کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے، غفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ سورہ یاسین کی تلاوت، سبحان اللہ۔ سورہ یاسین کو قلب القرآن بھی کہتے ہیں، اور امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کو قلب القرآن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قلب پر پورے جسم کی صحت کا مدار ہوتا ہے، قلب صحیح ہوگا تو پورا۔ تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس صورت میں ایمان، حشر، نشر، توحید، رسالت، آخرت کا ذکر ہے، اور اسی پر کل ایمان کی بنیاد ہے، تو اس لیے اسے قلب القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کو سورۃ المعمہ بھی کہا جاتا ہے۔ معمہ عربی میں کہتے ہیں وہ چیز جو سب چیزوں کو شامل کیے ہوئے، سب کو اپنے اندر لے لے۔
اپنی رحمت کے دامن میں سب کو شامل کر لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور راوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورۃ یاسین تدعا فی التوراۃ المعمہ، فرمایا کہ سورہ یاسین کا تورات میں اللہ نے نام سورہ معمہ رکھا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمہ کیا ہے؟ فرمایا تعم صاحبہا بخیر الدنیا والآخرہ، جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو سورہ یاسین اسے اللہ کی دنیا اور آخرت میں تمام خیر عطا کر دے گی۔ وَتُكَابِدُ عَنْهُ بَلْوَ الدُّنْيَا، سورہ یاسین کی تلاوت دنیا کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ وَتَدْفَعُ عَنْهُ أَحْوَالَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا حال پریشانی کو سورہ یاسین کی تلاوت ختم کر دیتی ہے۔ وَتُدَّعَا الدَّافِعَ الْقَاضِيَةِ، اور اس صورت کا ایک نام دافعہ بھی ہے اور ایک نام قاضیہ بھی ہے۔ تو سورہ یاسین، سورۃ القلب، سورۃ المعمہ، سورۃ الدافعہ، سورۃ القاضیہ۔ دافعہ کیوں کہتے ہیں؟ تدفع عن صاحبها کل سوء، کہ اپنی تلاوت کرنے والے ہر شخص سے ہر قسم کی برائی کو یہ صورت دور کر دیتی ہے۔ اور فرمایا وَتَقْضَى لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ، اور جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اور تو جس مقصد کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو سورہ یاسین ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ سورہ یاسین کو سورۃ القاضیہ حاجت پورا کرنے والی، سورۃ الدافعہ بلاؤں کو دور کرنے والی، سورۃ المعمہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرنے والی، اور سورہ یاسین یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورۃ القلب یعنی وہ سورت جو قرآن کا، اسے سورۃ العظیمہ بھی کہا جاتا ہے، عظمت والی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی القرآن لسورہ، بے شک قرآن مجید میں ایک سورت ہے، تدعا العظیم عند اللہ تعالی، اور اس سورت کو اللہ کی بارگاہ میں عظیمہ کہا گیا ہے، عظمت والی سورت۔ یہ سورت کیا کرتی ہے؟ فرمایا یدعا صاحبها الشریف عند اللہ، فرمایا جو اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اس سورت کی تلاوت کا کیا جانا اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کرنے والے کو شرف عطا کرنے والا بنا دے گا۔ اللہ شرف عطا فرمائے، شریف ہو جائے گا، شرف والا ہو جائے گا۔ یشفع صاحبها یوم القیامہ فی اکثر من ربیع و مضر، اور قیامت کے دن یہ سورت تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی۔ تو وہ سورت کون سی ہے؟ فرمایا وہی سورۃ یاسین، وہ سورت سورہ، اس کو سورہ حبیب نجار بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت کا ذکر ہے، اللہ والے کا ذکر ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ دین کا کام کرنا آسان نہیں ہے، آپ ابھی پڑھیں گے، اس میں آپ کو اس سے ہمت ملے گی۔ اللہ کے ایک نبی ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے آئے، لوگوں نے کہا رجم کر دیں گے تمہیں۔ متعدد لوگ اس علاقے میں تبلیغ کے لیے آئے، قوم کے لوگوں نے گھیر لیا، کہنے لگے پتھر مار مار کر مار دو ان کو۔ تو وہ شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس کا مطلب گھر بہت دور تھا اس کا، یا کسی کام سے گیا ہوا تھا، لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور قوم ان کے خلاف جمع ہو گئی ہے، تو ایسے وقت میں ساتھ دینا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کیا کہا؟ قال یا قومی اتبعوا المرسلین، اس نے آ کر کہا اے میری قوم، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی اتباع کرو۔ اور آپ آگے جا کر پڑھیں گے ان میں سے رسول صرف ایک تھے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ رسول ایک بھی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حواری تھے۔ تو
تو ان کو بھی رسول کہا گیا، اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے سورہ یاسین کے مختلف نام ہیں، تو ہم چند آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین مکی ہے، 5 رکوع ہیں اور 83 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے 2 حروف سے فرمایا ہے۔ انہیں حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو قطع کر کے، کاٹ کر، توڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ اور فواتح السور جو اوپننگ ورڈز آف اینی چیپٹر آف دا قرآن ہوتے ہیں، فواتح السور، یہ پوری صورت کا راز ہوتے ہیں، اس میں اسرار پوشیدہ ہیں، اور بالاتفاق تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے، اسرار بین اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعض مفسرین نے اس کے معنی جیسے مختلف صحابہ کرام اور تابعین کے آپ نے اقوال دیکھے، تو مراد کیا ہے؟ یا سید المرسلین، دراصل اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما رہا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو پر از حکمت ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو دراصل اس چیز کے فوراً بعد جو بات بیان ہونے جا رہی ہے اس کی اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، قرآن کی قسم میں وہاں گیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم قسم اٹھاتے ہیں اگلی بات کو، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی قسم خود اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ انک لمن المرسلین، بے شک یا رسول اللہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر سب سے بڑی دلیل قرآن حکیم ہے، اور ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ زمان و مکان کے ساتھ مقید ہے۔ آج آپ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں دیکھتے، لیکن قرآن کی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اسی لیے شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کے وجود پر دلیل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی حضور جیسا نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہونا، جب حضور کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا تو اللہ کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دلیل کہ وہ رسول ہے وہ قرآن حکیم ہے، علی صراط مستقیم، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم ہیں، ٹھیک ہے، صراط مستقیم پر ہیں۔ تو وہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ طے ہو گیا، قرآن اور صاحب قرآن کا راستہ یہی صراط مستقیم۔ اب اس سے جو ہٹ کر دائیں بائیں ادھر ادھر کی جتنی باتیں ہیں نا، وہ میری آپ کی اپنی ذاتی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ صراط مستقیم نہیں۔